تو یہود نے بڑی ایمانداری سے بزنس کیا کہ ہم ایسی پروڈکٹ مارکیٹ میں بیچیں گے جو ایک نمبر ہوگی، اور بہت ساری سازشیں بھی کی، ایسی سازشیں ہوئی ہیں. انہوں نے دیکھا کہ جو مسلمان کمپنی بہت زیادہ آگے بڑھ رہی ہے نا، آپ کو یاد ہے پولکا کمپنی، ایک پولکا کے ہم آئس کریم میں کھایا کرتے تھے بچپن میں، عیدی ملتی تھی. ایسی بڑی بڑی کمپنیوں کو جب دیکھا نا ترقی کر رہی ہیں، منہ مانگی قیمت دے کے خرید کے بند کر دیا کہ ایک دفعہ انویسٹ کر دو، اچھا خاصا لگا دو پیسہ، لیکن ان کو آگے نہیں بڑھنے دو. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا غلام بنتی چلی گئی. اکنامکلی کس کی غلام بن گئی؟ آج امریکہ اسرائیل کو غلط کہہ کے بھی کس کا ساتھ دیتا ہے. مجھے یاد ہے چند سال پہلے امریکی صدر نے بیان دیا تھا اسرائیل نے یہ غلط کیا ہے، یونائٹڈ نیشن کے لاء کی پابندی نہیں کی ہے، لیکن ہم پھر بھی کس کے ساتھ ہیں؟ پورے الفاظ بتا رہا ہوں میں، پھر بھی ہم کس کے ساتھ ہیں؟ مانتے ہوئے. اس کو پتا ہے، وہ اس کی مثال وہ 50-50 میں ایک آیا کرتا تھا نا، 50-50 میں ایک کلپ وائرل ہوا ہے کہ کمنٹری ہو رہی ہے کہ سلیم اللہ بہت اچھا کھیل رہا ہے اور کلیم اللہ تو کھیل ہی نہیں رہا. اب لوگ جو کمنٹری کرنے والا ہے اس سے کہہ رہے ہیں بھائی یا تو کھیل ہی نہیں رہا. وہ جو تماشائی تھے وہ چھوڑ کے جانے لگے تو غلط کمنٹری کر رہا ہے. اس نے کہا تم جہنم میں چلے جاؤ لیکن کھیل یہی صحیح رہا ہے، بھلے تم جاؤ. وہ انہوں نے کہا ہم گھر جا رہے ہیں، انہوں نے کہا تم گھر نہیں، تم جہنم میں جاؤ، لیکن یہی سلیم اللہ بہترین کھیل رہا ہے. پھر دکھایا کہ پیچھے بندوق رکھی ہوئی ہے کسی نے. تو اس وقت امریکہ کو گچی سے کس نے پکڑا ہوا ہے؟ طاقت امریکہ کے پاس زیادہ ہے، سازشیں کس کے پاس زیادہ ہیں؟ اسرائیل کے پاس ہے. معیشت پہ ایسا قبضہ کیا ہوا ہے، گچی سے پکڑا ہوا ہے کہ ہلنا نہیں. 2 سازشیں انہوں نے کی ہیں. نمبر 1، تجارت اپنے کنٹرول میں لو. قرآن کہتا ہے وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اللہ نے ان پر سود لینے پر پابندی لگائی تھی. انہوں نے دنیا کو سود کے نظام میں لپیٹ دیا. پوری دنیا کی دولت مرتکز ہو کے کس کے پاس آنے لگی؟ یہودیوں کے پاس. مذہبی ریاست بنائی جا رہی ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم مسجد بنا رہے ہیں اور بندوق ہاتھ میں لے کے لوگوں کو ڈکیتیاں کر کے پیسہ لاؤ، جتنا پیسہ بنے گا، جتنا پیسہ اکٹھا ہوگا ہم اس سے کیا بنائیں گے؟ مسجد بنائیں گے. تو اس سے صاف پتہ چل جائے گا بھائی تیرا مقصد مسجد بنانا نہیں ہے، مسجد کے نام پہ منجن بیچنا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ لیبل مسجد کا لگ رہا ہے اس کے پیچھے، کیونکہ جو مسجد جو بنانا چاہتا ہے وہ کبھی بھی حرام پیسے سے مسجد نہیں بنائے گا. تورات میں آج تک سود کی حرمت موجود ہے. قرآن نے بیان کیا کہ ان کو ہم نے سود لینے سے منع کیا، لیکن انہوں نے سود لینا شروع کر دیا. بڑے بڑے بینک آج کس کے پاس ہیں کہ تانے بانے سارے کس سے جا کے ملتے ہیں؟ یہودیوں سے. بیٹھے بیٹھے پیسہ جمع کرنا شروع کیا. تبھی تو میں کہتا ہوں یہ جو بڑے بڑے جنرل اسٹور بنے ہوئے ہیں نا، مال بنے ہوئے ہیں، جو بینکوں سے سودی قرضہ لے کے کروڑوں روپے پھونک دیتے ہیں، اس کے بجائے نا اپنے ان غریب دکانداروں کے پاس جایا کرو جو اپنے باپ کی کمائی سے، وراثت کے پیسوں سے دکان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو سودی نظام ہے نا، سودی نظام سے دنیا کی دولت مرتکز ہو کے چند ہاتھوں میں جاتی ہے، پھر وہ چند ہاتھ ہی آپ کے باپ بن کے بیٹھتے ہیں دنیا میں. جب سے یہ بڑے بڑے اسٹورز بننا شروع ہوئے ہیں، مال بننا شروع ہوئے ہیں، یہ چھوٹے موٹے دکانداروں کی جو حلال کی آمدن تھی، ان کی جو بینکوں سے قرضے نہیں تھے، جو دادے پردادے سے محنت کر کے آ رہے تھے اور اب اتنا جمع کیا کہ ایک دکان بنا لیں، وہ سارے ایک طرف رہ گئے. اور ایک سرمایہ دار اٹھتا ہے بینکوں سے اربوں روپے کا قرضہ لے کے ایک بہت بڑی بلڈنگ بنا دیتا ہے اور بیٹھ کے نوٹ چھاپتا ہے. یہ کون سا ان کی خون پسینے کی کمائی ہوتی ہے؟ اس عذاب میں دنیا کو کس نے دھکیلا؟ سودی نظام میں. بولو، یہودی نے دھکیلا ہے. ان کے شاطر دماغ نے کام کیا کہ پوری دنیا کی معیشت کس کے کنٹرول میں لے کر آؤ؟ اپنے کنٹرول میں. آج اگر حاجی، ہم یہاں سے حج کرنے جاتے ہیں، میں نے ایک دفعہ سعودی عرب میں کسی سے پوچھا کہ یہودیوں کو یہ کھٹکتا نہیں ہے، اتنے لاکھ لوگ آ رہے ہیں، 40 لاکھ 50 لاکھ لوگ حج کر کے جا رہے ہیں، ان کو کھٹکتا نہیں ہوگا اتنی اللہ نے مسلمانوں کو عزت دی؟ انہوں نے کہا ان کو نہیں کھٹکتا، یہ چاہتے ہیں کہ 40 لاکھ کے بجائے 80 لاکھ لوگ حج کیا کریں. وجہ اس کی ہے کہ وہاں سارا مال ان کی کمپنیوں کا بکتا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ساری پروڈکٹ کس کی بکتی ہیں؟ منجن انہی کا بک رہا ہے وہاں بھی. تو چاہتے ہیں 40 لاکھ کے بجائے کتنے لاکھ حج کیا کریں؟ 80 لاکھ حج کیا. اللہ میاں نے حج کا جہاں تذکرہ کیا نا، وہاں تجارت کا بھی تذکرہ کیا ہے. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. مسلمان جب حج کرنے جاتے تھے تو تجارت بھی کرتے تھے، کیونکہ پوری دنیا سے مسلمان آ رہے ہیں. ایک ملک میں ایک چیز سستی ہے، دوسرے ملک میں وہ مہنگی ہے، تو اس ملک والا یہ سستی چیز لے گیا، یہ والا یہ سستی چیز لے گیا، دونوں پارٹیوں کو پیسہ مل رہا ہے، حج بھی ہو رہا ہے، پیسہ بھی مل رہا ہے. صحابہ کو خیال آیا کہ یہ تو ہم حج کرنے جا رہے ہیں، اس میں ہم بزنس بھی اگر کرتے ہیں تو ہمارے تو حج کا اجر ضائع ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا نا 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 نا، اگر تم حج کے ساتھ تجارت بھی کرو گے، تجارت کا فائدہ بھی ملے گا اور حج کا بھی پورا ثواب ملے گا تمہیں. کیوں؟ اللہ چاہتے تھے کہ حج کے ذریعے معیشت بھی مسلمانوں کی مضبوط ہو. اللہ تھوڑی مسلمانوں کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں. آج حج مسلمان کر رہا ہے، گناہ بھی معاف کروا کے آ رہا ہے، فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ یہودی کو ہو رہا ہے. میں نے وہاں سعودی عرب میں کسی بڑے سے پوچھا، میں نے کہا یار آپ مسلمانوں کی پروڈکٹ یہاں کیوں نہیں بیچتے؟ انہوں نے کہا ایک دفعہ ہم نے پاکستان سے مرغی منگوائی تھی، چکن پاکستان سے منگوائی تھی تاکہ بلا شک و شبہ حلال ہو، یعنی سب کو پتا ہو کہ حلال ہے. ایک دفعہ بھیجی، اس کے بعد 2 نمبری کی ان لوگوں نے، تو سعودیہ نے بین کر دیا. آپ کے جتنے مسالے ہیں نا، میں نام نہیں لے رہا کمپنیوں کے، ایک ایک کا نام لے کے بتاتا. میں ابھی مسقط ایک ہفتہ رہا ہوں، میں نے وہاں دبا کے بد پرہیزی کی ہے. لڈو بھی کھائے، مٹھائیاں بھی کھائیں، بریانیاں بھی پھوڑی، ایک دفعہ پیٹ خراب نہیں ہوا.
जर्मनी गया, फोड़ फाड़ के आया, पेट खराब नहीं हुआ। सऊदी अरब गया, फोड़ फाड़ के आया, पेट खराब नहीं हुआ। यहां आया हूं, खिचड़ी खा के पेट खराब हो जाता है। पता नहीं क्या खिला रहे हैं यार हमें। मस्कत में मैंने पूछा यार यहाँ पेट नहीं खराब हो रहा? उन्होंने कहा यहाँ आपके मसालों पर पाबंदी है, पाकिस्तान से मसालों पर यहाँ क्या है, पाबंदी है, इसलिए पेट खराब नहीं हो रहा। जर्मनी में मुझे वहां लोगों ने बताया कि जर्मनी में पाकिस्तानी मसालों पर क्या है, पाबंदी है, इसलिए पेट खराब नहीं हो रहा। जहां पाकिस्तान से मसाला जाएगा लोगों के पेटों की ऐसी की तैसी कर देगा वो। ये है बिजनेस, समझ रहे हो। फिर कुछ मसाले आ रहे हैं वहां पे, लेकिन उनमें वो टेस्ट नहीं है जो यहां है। वजह क्या है कि यहां जो केमिकल डल रहा है ना टेस्ट के लिए, वो केमिकल के बगैर जा रहे हैं, फिर वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं, इसलिए उसमें वो टेस्ट नहीं है, लेकिन सेहत नहीं खराब कर रहे। यहां फोकस किया जा रहा है टेस्ट को, सेहत गई तेल लेने, और आप और मैं खा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आते ही पेट खराब हो गया। खैर, आज यहूदी क्या कहते हैं कि बैतुल मक़दिस हमारा है, हमारे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, ये तो सारे हमारे पैगंबर हैं, सारे हमारे पैगंबर हैं, तो ये हमारा क़िबला है। ये कुरान क्या कहता है? आप सूरह बनी इसराइल उठाएं, वक़ज़यना इला बनी इसराईला फिल किताब लतुफ़सिदुन्ना फिल अर्ज़ि मर्रतैन वलतअलुन्ना उलुव्वन कबीरा फ़इज़ा जाअ वअदु उलाहुमा बअसना अलैकुम इबादन लना उली बअसिन शदीदिन फ़जासू खिलाल दियार वकाना वअदन मसऊला थुम्मा रददना लकुमुल कर्रता अलैहिम वअमददनाकुम बिअमवालिन वबनीन वजअलनाकुम अक्सर नफीरा इन अहसनतुम लिअनफुसिकुम व इन असअतुम फलहा फ़इज़ा जाअ वअदुल आखिरति लियसूउ वुजूहकुम वलियदखुलुल मस्जिद कमा दखलूहु अव्वल मर्रा वलियुतब्बिरू मा अलौ तदबीरा। अल्लाह कहते हैं हमने तुम्हें 2 चांस दिए बैतुल मक़दिस में, 2 चांस, 2 दफा हमने तुम्हें बैतुल मक़दिस पे गलबा अता किया, लेकिन जब तुमने बदअमाली की, तुम अपनी तारीख उठा के देखो, 2 दफा तुम्हारी बैतुल मक़दिस में धुनाई हुई है, 2 दफा तुम्हारी पिटाई हुई है बैतुल मक़दिस में, और वो तुम्हारी बदअमालियों की वजह से हुई है। तो यहूदियों के हाथ से जो बैतुल मक़दिस निकला है वो हमारी वजह से नहीं निकला, वो किसकी वजह से निकला है? उनकी अपनी नाशुक्रियां और अपनी बदअमालियों की वजह से निकला है। अल्लाह ने फिर ईसाइयों को गलबा अता किया बैतुल मक़दिस। दुनिया में 3 मस्जिदें ऐसी हैं जो अल्लाह की नजर में बहुत मुक़द्दस हैं, और उन पर हुकूमत करने का हक, कंट्रोल करने का हक उसी को है जो अल्लाह के दीन बरहक को मानने वाले हैं। ये इस्लाम की रोशनी में, एक मस्जिद हराम, एक मस्जिद नबवी और तीसरी मस्जिद अक्सा, ये इस्लाम की रोशनी में। और दुनिया के कवानीन की रोशनी में भी देखा जाए, हो सकता है यहूदी कहे मैं इस्लाम को नहीं मानता, अमेरिका कहे मैं इस्लाम को नहीं मानता, आप ना माने इस्लाम को, लेकिन आप रियासतों के हुकूक के तो कायल है ना। 18वीं 19वीं सदी के आखिर में दुनिया में जिन जिन ममालिक की लकीरें खिंच चुकी थी, पूरी दुनिया का मुआहिदा है, पूरी दुनिया के एग्रीमेंट है कि जिस रियासत को हमने तस्लीम कर लिया हम उसके खिलाफ मुसल्लह लड़ाई, बोलो ना, नहीं लड़ सकते। मुझे एक बात बताओ, आज अगर बरतानिया उठ के पाकिस्तान पे हमला करता है, दुनिया किसको बुरा भला कहेगी? बोलो ना, क्या हो गया? बरतानिया को कहेगी ना। अगर वो कहे कि मैं यहां पहले हुकूमत करके गया हूं, यहूदी कहते हैं ना हमने बैतुल मक़दिस पे हुकूमत की है लिहाजा हमारा हक है। भाई हुकूमत तो ब्रिटिश ने भी की है पूरे बर्रे सगीर पर, लेकिन आज क्या बरतानिया को इजाजत दी जाएगी कि चूंकि आप पहले हिंदुस्तान पे हुकूमत करके गए हैं लिहाजा आप दोबारा भी अटैक कर सकते हैं? क्या दुनिया के किसी कानून में इसकी इजाजत दी जा सकती है? यही कहा जाएगा भाई वंस अपॉन अ टाइम, अब जब एक कंट्री बन गया है और आपने उसको एज ए कंट्री तस्लीम कर लिया है, दुनिया ने तस्लीम कर लिया है, अब उसकी लकीरें खिंच चुकी हैं, अब उससे 1 इंच भी दुनिया में किसी कंट्री को उससे आगे बढ़ने की इजाजत नहीं होगी तो ये बैनुल अक़वामी लॉ और बैनुल अक़वामी कानून की रोशनी में जुर्म समझा जाएगा। यहूदियों पर उनकी बदअमालियों की वजह से कुरान क्या कहता है? ग़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्ला, इन्होंने पैगंबरों को कत्ल किया, इन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को सिर्फ सताया नहीं, बेइंतहा सताया, इतने सारे मोजज़े देखने के बावजूद। इन्होंने ईसा इब्ने मरियम को अल्लाह का बेटा कहा, ईसा इब्ने मरियम को माज़ अल्लाह वलदुज़ ज़िना कहा, हालांकि इनकी अपनी किताबों में आज तक ईसा इब्ने मरियम की गवाही, उनके नबूवत के अलामात मौजूद हैं। आपको पता है यहूदी मदीना में क्यों आबाद हुए? आखिरी नबी के इंतजार के लिए, वरना मदीना और यहूदियों का आपस में कोई लिंक बनता नहीं है। ये लोग जाया करते थे सफर करके, रास्ते में मदीना का नखलिस्तान था। तारीख की किताबों में लिखा है कि इन्होंने देखा कि आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस इलाके में आएंगे, नबूवत का ऐलान करेंगे, वो उस तमाम अलामात इस इलाके में पाई जाती हैं। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने के बाद जैसे इन्होंने अपनी किताबों में ईसा इब्ने मरियम का तस्करा होने के बावजूद उनका इनकार किया, हसद और जेलिसी की वजह से, इसी तरह इन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार किया।
قرآن کہتا ہے اس کی بیس بھی کیا تھی؟ حسد اور جیلیسی. دیکھو اللہ کا قاعدہ ہے کہ دنیا میں جو حد سے زیادہ آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے نا اپنی اوقات سے زیادہ، حق علی اللہ الا یرتفع شیء الا وضعہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی ہے کہ جو چیز بھی حد سے آگے نکلے گی اللہ اس کو زمین پہ گرا دے گا. آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا نا بہت سے لوگ ہر وقت میں کرتے کرتے تکبر سے دماغ خراب ہونے لگتا ہے. اللہ کی قدرت حرکت میں آتی اور اللہ ایک ہی دفعہ میں نیچے پٹکتے ہیں اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے، جو مجھ سے اس چادر میں شرکت کی اور الجھنے کی کوشش کرے گا میں اس کو رسوا کر دوں گا. یہی 100% یہ معاملہ اللہ نے یہودیوں کے ساتھ کیا ہے. یہ لاڈلی قوم تھی، اللہ نے ان میں بہت سارے پیغمبر بھیجے، موسیٰ کلیم اللہ بھیجے جنہوں نے ان کو فرعون کے تسلط سے آزاد کرایا. اتنے سارے معجزے دیکھنے کے بعد جب ان کو حکم ہوا اللہ کی راہ میں جہاد کرو تو انہوں نے کیا کہا؟ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑ، ہم یہیں بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں. اللہ نے کیا کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے تھے نا، ایک اسماعیل اور ایک اسحاق، تو اللہ نے نبوت کہاں شفٹ کر دی؟ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں. اب جو آخری پیغمبر آئے گا وہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں نہیں ہوگا، وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہوگا. اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں نہیں ہوگا. وہ کس کی اولاد میں ہوگا؟ اسماعیل علیہ السلام. ان کے اندر 2 بیماریاں، ایک حسد کہ فلاں کو نعمت کیوں مل رہی ہے، اور ایک دنیا سے محبت. قرآن کہتا ہے یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ کم سے کم اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ 1000 سال. اور مسلمان دنیا سے محبت نہیں کرتا. تو آپ بتاؤ 2 ایسی قوموں کا مقابلہ ہو کہ ایک زندہ رہنے کے لیے لڑ رہی ہو اور ایک موت کے لیے لڑ رہی ہو، تو فتح کس کو ملے گی؟ جو موت کے لیے لڑتا ہے. پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی گود میں زبان دی کہ میں ولد الزنا نہیں ہوں. انہوں نے وہ معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھے مگر کیوں نہیں مانا؟ اس لیے کہ اپنی چودراہٹ جا رہی تھی. جب مذہبی چودراہٹ انسان میں آتی ہے نا وہ بہت خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ مذہب میں عزت بہت ملتی ہے. ہم نے بڑے بڑے علماء سے سنا تبلیغ میں عالم کے لیے 1 سال رکھا ہوا ہے، غیر عالم کے لیے نہیں رکھا ہوا. میں جب اپنے شیخ سے بیعت ہوا تو مجھے انہوں نے بہت سارے معمولات بتا دیے کہ یہ ذکر اتنے لمبے چوڑے. میں حیران تھا کہ وہ فلاں بیعت ہو کر گیا ہے، اس کو تو کم معمولات بتائے، ہم تو مولانا ہیں. تو ہمارے شیخ نے کہا کہ عالم کے بگڑنے کا اندیشہ عامی آدمی کے بگڑنے سے بولو زیادہ ہے. عزت بھی ملتی ہے جب علم ہوتا ہے، شہرت بھی ملتی ہے. عزت، شہرت، دولت، یہ 3 چیزیں انسان کی کھوپڑی کو کیا کرتی ہیں؟ بولو خراب. تبھی تزکیہ نفس جو ہے نا، تزکیہ نفس، جس کے پاس بھی علم ہے، آج یوٹیوب پہ بہت سے اسکالرز ہیں، ادھر ادھر سے علم حاصل کر لیا، کسی بزرگ سے باقاعدہ تعلق قائم کر کے اپنا تزکیہ نہیں کروایا، تو وہی علم ان کا گمراہی کا پھیلانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان لوگوں میں انا پیدا ہو گئی، ہم نے ان کو علم، یہودیوں کو علم پر بھی دنیا کا علم بھی دیا، دین کا علم بھی دیا، اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے ذریعے دنیا میں ان کی خلافتیں قائم ہوئی. تو بجائے اللہ کے شکر گزار بننے کے تکبر سے کھوپڑی آؤٹ ہونا. بولو اللہ سے کوئی نہیں لڑ سکتا. جب تکبر آئے گا آپ کے اندر، بجائے اس کے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرو. بہت بڑے حصے پر یہودیوں نے حکومت کی ہے. ایسے ایسے پیغمبر اللہ نے یہودیوں کو دیے جو نہ عیسائیوں کے حصے میں آئے نہ مسلمانوں کے حصے، یعنی کثرت کے اعتبار سے. ہمیں اللہ نے سید الانبیاء دیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر سب سے زیادہ احسان ہے. لیکن کثرت کو دیکھا جائے تو جتنے کثرت سے پیغمبر یہودیوں کے پاس آئے اتنی کثرت سے پیغمبر کسی اور قوم کے پاس نہیں آئے. پھر اللہ نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے ذریعے ان کو بڑی بڑی حکومتیں دیں، بیت المقدس ان کا مرکز بنا. لیکن اللہ کا شکر گزار بننے کے بجائے تکبر سے کھوپڑی آؤٹ ہونا شروع ہو گئی. اللہ نے ان سے نظام حکومت لے کے کس کے حوالے کر دیا؟ بیت المقدس کا عیسائیوں کے حوالے کر دیا. عیسائی بہت تھوڑے تھے لیکن اللہ نے ان تھوڑوں کو ان طاقتوروں سے لڑوایا اور اللہ نے ان کو مغلوب کیا. ان کے ہاتھ سے بیت المقدس نکلا اور اس کے بعد سے اب تک ان کے ہاتھ میں بیت المقدس نہیں آیا. مسلمانوں کے پاس آ گیا، ان کو نہیں دیا اللہ نے. اب بھی دنیا کو اگر ہوش نہیں آتا اور کفر کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی ہے، ہمارے لبرل اور سیکولر طبقے کو جو صبح و شام ان کے گن گاتے ہیں، تو پھر آپ کو اس کا اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا. جہاں مسلمان کا خون بہے گا دنیا منہ پہ ٹیپ لگا لیتی ہے. جہاں کوئی ایک غیر مسلم، ہماری نظر میں مسلمان کا خون بہے یا غیر مسلم کا، ہم فرق نہیں کرتے. کسی پہ بھی ظلموں کا ہم آواز اٹھائیں گے، لیکن دنیا یہ فرق کرتی ہے، لیبل یہ لگاتی ہے کہ انسانیت پہلے مذہب بعد میں. لیکن ان کا ایٹیٹیوڈ بتاتا ہے کہ ان کی نظر میں مذہب پہلے ہے، انسانیت بعد میں ہے. دنیا میں سب سے سستا خون مسلمان کا ہو گیا ہے.
آج دنیا میں بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ عرب کنٹریز کیوں نہیں کر رہے. بھائی عرب ممالک 3 بڑی جنگیں لڑ چکے ہیں. یہ جو لوگ الزام لگاتے ہیں نا کہ عرب چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, مصر کیوں نہیں کر رہا. مصر کی سرحد ملتی ہے اسرائیل سے, شام کی سرحد ملتی ہے, اردن اور لبنان کی سرحد ملتی ہے. یہ سارے ملک 3 بڑی جنگیں لڑ چکے ہیں اسرائیل کے خلاف, لیکن فتح کس کو ہوئی ہے؟ اسرائیل کو. کیوں؟ اس کے پیچھے کون تھا؟ اس کے پیچھے امریکہ تھا. اب اپنے ملکوں کو برا بلا کہہ کے اس سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے, اس سے ان کا وجود بھی ختم ہو جائے گا. 3 بڑی جنگیں ہو چکی ہیں, تمام عرب کنٹریز مل کے اسرائیل پہ حملہ کرتے ہیں, لیکن اس کے نتیجے میں نقصان کیا ہوا؟ یونائٹڈ نیشن نے جو لکیر کھینچی تھی نا یہودیوں کے لیے, یہودی اس لکیر کو کراس کر کے آگے بڑھ گیا اور 80% فلسطین پہ یہودی نے قبضہ کر لیا. اور یہ غزہ کی پٹی جو آج ہے اور جس کو ویسٹ بینک کہا جاتا ہے, اس غزہ کی پٹی پہ مصر کا قبضہ ہو گیا جو ایسٹ میں ہے, اور ویسٹ بینک پہ اردن کا قبضہ ہو گیا. 20% علاقہ میں سے آدھا اردن کے پاس اور آدھے سے کچھ کم مصر کے پاس چلا گیا. باقی 80% کس کے پاس آ گیا؟ اسرائیل کے پاس. یہ میں ان لوگوں کو بتا رہا ہوں جو ہر وقت اسلامی حکومتیں جو رہی صحیح رہ گئی ہیں نا, ہر وقت ان کو برا بلا کہتے رہتے ہیں یہ کچھ نہیں کر رہے, یہ عرب کچھ نہیں کر رہے. یہ 3 جنگیں لڑ چکے ہیں. جب تک تمہارا باپ پیچھے کھڑا ہوا ہے نا امریکہ, اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. عراق میں جو بھوک سے بچوں کو مارا ہے وہ کس نے مارا ہے؟ مسلمانوں نے مارا ہے یا ان 27 اتحادیوں نے مارا ہے؟ وہ عراق اب تک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو پایا ہے. اس تباہی کا جو سینکڑوں بچے یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ کے مطابق عراق میں بھوک سے مرے ہیں, ان کا ذمہ دار سعودی عرب ہے, پاکستان ہے, یا وہ 27 اتحادی ممالک ہیں جو سارے غیر مسلم کنٹریز ہیں جنہوں نے 27 ملکوں نے مل کے عراق پہ حملہ کیا تھا اور جھوٹا الزام لگایا کہ ان کے پاس کیمیکل ہتھیار ہے. جنرل مشرف کی بہت ساری باتیں جن سے ہم متفق نہیں, کچھ باتیں بڑی خاندانی کر گیا, کچھ غلط لوگ بھی صحیح باتیں کر جاتے ہیں. جنرل پرویز مشرف مرحوم کی پالیسیاں, ان پالیسیوں نے پاکستان کو فائدے کے بجائے نقصان پہنچایا. کچھ باتیں بڑی خاندانی کر گئے جنرل مشرف. جب امریکہ نے دباؤ ڈالا نا کہ آپ اڈے دو اور ہم نے افغانستان پہ حملہ کرنا ہے, جنرل مشرف کی چاہت نہیں تھی اڈے دینا, اس کی چاہت ہوگی کہ ہم اپنے ملک میں کسی آرمی کو گھسنے دیں. مشرف نے ایک بات کہی, اس وقت میں نے براہ راست وہ تقریر سنی کہ یہ دنیا ڈنڈے کی زبان سمجھتی ہے, جس کے پاس ڈنڈا ہے اس کی بات سنی بھی جائے گی, سمجھی بھی جائے گی اور اس کو فالو بھی کیا جائے گا. یعنی اس نے بزبان حال کہہ دیا کہ ڈنڈا آپ کے پاس ہوگا, پاور ہوگی, طاقت ہوگی, تو پھر آپ جو کہو گے وہ صحیح ہے, باقی سب کیا ہے؟ غلط. آج دنیا نے ڈنڈے کے زور سے منوا لیا ہے دنیا سے کہ جس کو ہم صحیح کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے, دلائل کی دنیا میں جانے کی ضرورت نہیں. مجھے اکثر ایک بات یاد آتی ہے جو میں اکثر اپنے بیانات میں بھی کہتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قیامت بنائی ہے نا, آخرت, بہت سے لوگ قیامت کے منکر ہیں نا, وہ کہتے ہیں مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں اتنا کچھ غلط ہو رہا ہے کہ اگر اللہ نے انسانوں کو مار کے مٹی کر کے ختم کرنا تھا اور حساب و کتاب کا کوئی دن نہیں ہے, پھر معاذ اللہ, اللہ سے بڑا دنیا میں کوئی ظالم نہیں ہے. پھر سب سے بڑا الزام اس خدا پہ ہے جس نے اس کائنات کو بنایا کہ اللہ دنیا میں مظلوموں کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, تو آخرت میں بھی اگر حساب نہیں ہے تو پھر اللہ میں اور آج کی بڑی طاقتوں میں, ظالم حکمرانوں میں فرق کیا ہو گیا؟ بتاؤ دنیا میں پورا حساب ہوتا ہے کیا؟ بولو بھائی, ہوتا ہے کیا دنیا میں پورا حساب؟ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے ان مظلوم بھائیوں کی مدد فرما, اور جو بھی ظالم ہیں ان کو ہدایت دے, جو ہدایت کے قابل نہیں ہے اللہ ان کو تباہ و برباد کرے. علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ فجر کی نماز میں جو غاصب یہودی ہیں, اسرائیلی ہیں, ان کے خلاف قنوت نازلہ کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. تو اس کا بھی موقع ملے تو قنوت نازلہ پڑھنی چاہیے. قنوت نازلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب کفر کا ظلم بڑھتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں بد دعا کیا کرتے تھے فجر کی نماز میں ان کے لیے. تو اسلام جہاں دعائیں سکھاتا ہے, ظالموں کے خلاف بد دعائیں بھی سکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.